الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب دوست بآواز بلند تاجدار مدینہ کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از درود و سلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید صادق حسین شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین استانہ علیہ حاضہ سائیں اسلم نظامی صاحب سائیں عباس نظامی صاحب زیب و زینت استانہ علیہ دوان شریف الیاس قمر قادری صاحب استانہ علیہ رکن آباد میرپر اور بالخصوص زینت محفل برادر اکبر حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی جملہ علماء کرام نعت خوانان شیریں بیان اور مختلف آستانوں سے تعلق رکھنے والے پیران صاحبان اور بالخصوص میرے بھائی محترم سردار قیوم نیازی صاحب سابق منسٹر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور محترم جاوید اقبال بڈانوی صاحب وزیر خوراک آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور بالخصوص عوام ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاجدار کشمیر پیر سید حیدر شاہ قلندر گیلانی کے عرس سراپا قدس کی دویہ اور اختتامی تقریب میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وقت کی قلت میرے پیش نظر ہے مگر پھر بھی چند منٹ آپ کے ضرور لوں گا تاکہ اس پہ بات ہو سکے۔ کیوں کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ آج جس کی بات ہو رہی ہے کہ شان اہل بیت میں گستاخی ہو گئی، شان صحابہ میں گستاخی ہو گئی، پاکستان کے اندر یہ ہو گیا، فلاں اسلامی ملک کے اندر یہ ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ زمانے میں مزدس تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے اسلام کا جو درس تھا، قرآن کا جو درس تھا، اس کو بلا دیا ہے۔ اور قرآن کا درس کیا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تاجدار مدینہ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ سامعین ذوق سلیم، ہر مذہب نے قرب الہی کی ایک ہی تدبیر بتائی ہے، ہر مذہب نے اللہ کے پیار کی مستحق بننے کے لیے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے جو شارع ہوں، اس مذہب کا جو بانی ہو، اس مذہب کا جو پیغمبر ہو، اس کی جو اچھی نصیحتیں ہوں ان پہ عمل کیا جائے۔ کسی بھی مذہب نے یہ بتایا ہے کہ اگر قرب الہی چاہتے ہو، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو اس دین کا جو سربراہ ہے، جو بانی ہے، اس کے اچھے کاموں کو اپنا لو۔ مگر سامعین ذوق سلیم، اسلام نے مذہب حق کا، اسلام نے
الگ ہی طریقہ کار اپنایا ہے اور اس نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو ہم سب کے لیے ماڈل بنا کے نمونہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اور پھر اگر انسان اگر اپنے جسم کو لے لے تو انسان کے اندر کچھ جسمانی کھیل سرزد ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. ہم اٹھتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں, مہمان بھی بنتے ہیں, میزبان بھی بنتے ہیں. ان سب افعال کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے. اب ان افعال کے لیے بھی ہمیں رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسلام نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ کہ اگر یہ افعال جسمانی ادا کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی تمہارے لیے ماڈل جو ہے وہ تاجدار مدینہ کی زندگی. اور کچھ ایسے کام ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے. مثلا کبھی ہم خوشی میں ہوتے ہیں, کبھی ہم غمی میں ہوتے ہیں, کبھی ہم مالا مال ہوتے ہیں, کبھی ہم غریب ہوتے ہیں, کبھی ہم امیر ہوتے ہیں, کبھی ہم دوستوں سے نوازے جاتے ہیں, کبھی ہم سے نعمتیں چھینی جاتی ہیں. اب ان کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے, احساسات سے ہے. ان کی کیفیات انسان کے دماغ میں آتی ہیں, انسان کے چہرے پہ نمودار ہوتی ہیں. اب ان کا توڑ کیا ہے؟ ان کا توڑ بھی اللہ نے یہ بتایا کہ وہ تمہیں تاجدار مدینہ کی زندگی سے ملے گا. کیوں کہ اگر غمی میں ہو تو کیا کرو؟ صبر کرنا ہے. اگر خوشی میں ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی شکر, توکل, رضا, استغنا, ہر چیز کا جو سبق ہے وہ ہمیں تاجدار مدینہ کی زندگی سے ملتا ہے. اسی لیے سامعین ذوق سلیم کہ زندگی کے جس طبقہ سے بھی آپ کا تعلق ہو, اگر بادشاہ ہو تو مدینے کے بادشاہ کی زندگی کو دیکھ لو, اگر تاجر ہو تو مکے کے تاجر کی زندگی کو دیکھ لو, اگر بیویوں کے خامد ہو تو عائشہ اور خدیجہ کے خامد کی زندگی کو دیکھ لو, اگر محلم ہو تو صفا کی اس درسگاہ کے محلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو, اگر منصف ہو تو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے اس منصف کی زندگی کا مطالعہ کر لو جس کی زندگی میں شاہدہ, امیر و غریب سب برابر تھے. اور اگر منصف بننا چاہتے ہو تو اس منصف کی زندگی کا مطالعہ کرو جو صبح حتیم کعبہ میں داخل ہوا اور حجر اسود کا ایک ایسا فیصلہ سرزد فرمایا کہ جو تاریخ میں آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے اور سب کے لیے مثال ہے. تاجدار مدینہ کی زندگی, جس نے تاجدار مدینہ کی زندگی کو اپنا لیا وہ کیا ہوا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم تاجدار مدینہ کی زندگی کو اپنا لو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. سامعین ذوق سلیم, حضرت عمر فاروق, ٹائم مختصر بات ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں. آپ بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں جو سرکار کی منشا اور مرضی کے مطابق نازل فرمائی گئی ہیں. آپ کیا ہوا؟ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے, حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے تھے اور ارشاد فرمایا انکا حجر, بے شک تو ایک پتھر ہے, انکا حجر, بے شک تو ایک پتھر ہے, ولا تضرو, نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے, ولا تنفعہ, اور نہ تو نفع دے سکتا ہے. میں اس لیے تجھے چومتا ہوں. عمر کمزور نہیں لیکن اشتیاق سے مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو قیمتی پتھر ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو تابدار ہے, لچکدار ہے, چمکدار ہے. میں تجھے صرف اس لیے پوچھتا ہوں کہ تجھ سے میرے مصطفیٰ کے لب مبارک لگے. اب محبت کو دیکھو, زندگی کو نمونہ کس طرح بنایا کہ کہہ دیا کہ حجر اسود اسی لیے کہا کہ میں بلبلے خوش لہجہ باغ نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں, میں غلام نبی ہوں. اور سرکار نے کہا کہ حجر اسود اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میری سرکار نے تجھے چوما. سامعین ذوق سلیم,
لیے ایک سواری لائی گئی. سرکار نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رکاب میں پاؤں رکھا, پھر زین پہ چڑھے. جب زین پہ بیٹھے تو کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون. جب یہ پڑھا تو زین پہ بیٹھ گئے. جب زین پہ بیٹھے تو کہا الحمدللہ, پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہا, اور پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب. اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا, میرے گناہ کو معاف فرما, بے شک تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. جب یہ فرمایا تو سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جب یہ الفاظ استعمال کیے تو سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا, اور پھر پوچھا, اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیوں تبسم فرمایا؟ سب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول جانے یا آپ جانے. تو سرکار نے کہا یہی مقام تھا, اسی جگہ پہ تاجدار مدینہ کے لیے ایک سواری لائی گئی, اسی جگہ پہ تاجدار مدینہ اس پہ سوار ہوئے. جب سوار ہوئے تو دعائے سفر پڑی, پھر 3 بار اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑی اور تبسم فرمایا. جب ہم نے پوچھا کہ اس تبسم کی کیا وجہ ہے تو سرکار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. سامعین کریم توجہ چاہوں گا کہ حضرت علی کربلا وجہ کریم نے جب یہ کہا, جب تبسم فرمایا تو وہ موقع و محل بھی نہ تھا, بشارت بھی نہ ہو رہی تھی. پھر ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ نبی کی ادا کرنا مقصود, کہ جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے وہ کام میں بھی کروں. اسی لیے علی کو یہ مقام ملا, علی کو یہ مقام ملا کہ آپ کو امام اولیاء بنا دیا گیا. نقشبندی اپنا شجرہ پڑھے انتہا علی پہ, چشتی اپنا شجرہ پڑھے انتہا علی پہ, سہروردی اپنا شجرہ پڑھے انتہا علی پہ, قادری اپنا شجرہ پڑھے انتہا علی پہ. اسی لیے میرے پیر و مرشد نے کہا خیبر جی اگر کوٹ جس فتح کے تا اس نو علی نہ آکھا تے کی آکھا, جبا فقردہ جس نو رب دیتا رب جلی نہ آکھا تے کی آکھا, جدے خدا اعلان کردہ گلی گلی نہ آکھا تے کی آکھا, سرور شاہ جو قریب علی دا ہے اس نو علی نہ آکھا تے کی آکھا. سامعین جو کیسے پھر علی رازدار عطا بنا, خیبر شکل بنا, پھر علی مدینے کا گور بنا, علی فاطمہ کا شور بنا, علی نبی کا داماد بنا. یہ علی کو عظمتیں ملی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں علی امیر بھی ہے اور دستگیر بھی ہے, کشادہ دست بھی ہے, کوثری فقیر بھی ہے. علی کا نام لینا اگر گناہ ہو معاذ اللہ تو اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے. کیوں کہ یہ شان علی کو کیوں ملی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ جو اللہ سے محبت چاہے وہ میری اتباع کرے, اللہ اس سے محبت کرے گا. جب مولا علی نے نبی کی اتباع کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے علی سے محبت کی, اور پھر کیا ہوا؟ یہ کرتے ہوگے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ مقام ملا. سامعین سلیم صرف آخر میں آپ میرا ساتھ دیں گے, ایک پیغام دے کے اجازت چاہوں گا. وہ کیا ہے کہ تاجدار کشمیر پیر سید حیدر شاہ قلندر گیلانی ارشاد فرماتے ہیں, پہلے آپ سب جمع غفیر ہے, آپ سماعت فرما رہے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, سجادگان آستانہ عالیہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ عوام ہیں کہ مجھے یہ سچ بتاؤ کہ جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہو, کیا وہ اور عام آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہو
اللہ کہہ رہا ہو کیا وہ اور ایک مولوی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اور ایک پیر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اور ایک تاجر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی لیے سرکار نے کہا جس رنگ وچ احمد رنگیا گیا وہ ہور کسے نو قد چڑھتا. جس درس پڑھایا احمد نو اتھے ہور کوئی ان قد پڑھتا. کئی ہور بھی مرسل ہو گزرے پر سارے انو محراج ہوئی کہ میں عرش تے احمد سجیا گیا اتھے ہور کوئی ان قد چڑھتا. اب آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. فٹ لعنت سارے بولو. فٹ لعنت ایسے اموانو بولو. فٹ لعنت ایسے اموانو. لکھ لعنت ایسے اموانو. کروڑ لعنت ایسے اموانو. عرب لعنت ایسے اموانو. ہٹ لعنت ایسے اموانو. فٹ لعنت ایسے اموانو. اے سہن ماتھی کن سردا. اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. جن جن لوگوں نے عرس شریف کے اندر دامے دل میں سکھ نے اپنی اپنی نمائندگی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.